بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا آخری پہر تھا، گلیاں سنسان پڑی تھیں، دور کہیں کوئی کتا بھونک رہا تھا۔ سائمہ نے چولہے میں لکڑیاں ڈال کر پھونک ماری اور آگ بھڑک اٹھی۔ سحری کا وقت قریب تھا اور اس نے جلدی جلدی آٹے کو گوندنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ آٹے میں ڈوبے، کلائیوں میں بندھی سبز کانچ کی چوڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور مدھم سی کھنک پیدا ہوئی۔ یہ آواز اتنی ہلکی تھی کہ عام حالات میں کسی کے کانوں تک نہ پہنچتی، مگر اس رات یہ کھنک کسی کو بیدار کر گئی۔ چھت پر کوئی تھا، وہ نظر نہیں آ رہا تھا مگر اس کی موجودگی ہوا میں محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی چھت پر لیٹا ہو، ٹھنڈی رات کے اندھیرے میں چھپ کر نیچے جھانک رہا ہو۔ سائمہ کو یوں لگا جیسے کسی کی نظریں اس پر جمی ہوں۔ وہ گھبرا کر مڑ کر دیکھنے لگی، مگر کمرے میں ماں اور چھوٹا بھائی ارسلان گہری نیند سو رہے تھے۔ باہر گلی میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس نے سر جھٹک کر خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب وہم ہے، اس نے خود سے کہا اور دوبارہ پراٹھا بنانے لگی۔ چوڑیوں کی کھنک دوبارہ فضا میں گونجی۔ اس بار یہ کھنک جیسے کسی پوشیدہ ہستی کے دل کی دھڑکن بن گئی۔ چھت پر پڑا سایہ آہستہ آہستہ سرکنے لگا، مگر اس نے خود کو ظاہر نہیں کیا، بس خاموشی سے دیکھتا رہا، جیسے یہ منظر اس کے لیے سب سے حسین چیز ہو۔ سائمہ نے اچانک نظریں اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا۔ ایک پل کے لیے وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ وہاں کوئی تھا، مگر جیسے ہی اس نے آنکھیں جھپکیں، چھت خالی نظر آئی۔ اسی لمحے باہر گلی میں کسی کے قدموں کی ہلکی چاپ سنائی دی۔ وہ ٹھٹک گئی۔ گھر کے دروازے کے پاس جیسے کوئی کھڑا تھا۔ آہستہ آہستہ قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ سائمہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے چولہا چھوڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ ٹھک ٹھک، کسی نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ سائمہ کی سانس رک گئی۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا تھا؟ چند لمحے وہ خاموشی سے کھڑی رہی، پھر کان دروازے سے لگا دیے۔ باہر سے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ آہستہ سے کھولا، مگر باہر کوئی نہیں تھا، مگر مٹی پر بھاری قدموں کے نشان موجود تھے، جیسے کوئی یہاں آ کر غائب ہو گیا ہو۔ سائمہ نے بے یقینی سے ارد گرد دیکھا۔ گلی ویران تھی، مگر ایک انجانا خوف اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ اس نے تیزی سے دروازہ بند کر دیا اور پلٹ کر باورچی خانے میں آ گئی، مگر اب وہ خود کو پہلے جیسا پرسکون محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اوپر چھت پر وہ سایہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ سائمہ کے خوف سے لطف اندوز ہو رہا ہو، یا شاید اسے تسلی دے رہا ہو کہ تم اکیلی نہیں ہو، میں یہیں ہوں۔ رات کا آخری پہر تکلیف دہ حد تک خاموش تھا۔ سائمہ سحری کے بعد باورچی خانے کی صفائی میں مصروف تھی، جبکہ اس کی ماں اور چھوٹا بھائی ارسلان اندر سو رہے تھے۔ باہر گلی میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، جس نے سوکھی پتیاں سرسرا رہی تھیں۔ وہ تھکن محسوس کر رہی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نہ جانے کیوں آج دل پر ایک انجانا سا بوجھ تھا، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ اچانک دروازے پر زوردار دھمک سنائی دی، جیسے کسی نے باہر سے دھکا دیا ہو۔ سائمہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ لمحے بھر کے لیے وہ سانس لینا بھی بھول گئی۔ پھر دروازے کی درز سے باہر جھانکنے کی کوشش کی، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ شاید ہوا کا جھونکا ہوگا۔ وہ خود کو تسلی دینے کی کوشش کرنے لگی، مگر دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ اسی لمحے ایک چیخ سنائی دی۔ یہ آواز ارسلان کی تھی۔ سائمہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر پہنچی، مگر ارسلان بستر پر نہیں تھا۔ ماں ابھی گہری نیند میں تھی۔ ارسلان! وہ بدحواسی میں چلائی اور دروازے کی طرف لپکی۔ باہر گلی میں ہلکی چاندنی پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کے بیچ کہیں اندھیرے کا ایک ٹکڑا لرز رہا تھا۔ دو لمبے قد والے سائے ارسلان کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ بچہ ان کے شکنجے میں مچل رہا تھا، مگر وہ بے حد بے رحمی سے اسے کھینچتے جا رہے تھے۔ نہیں! سائمہ کی آواز اس کے گلے میں ہی دب گئی۔ خوف نے اس کے قدم جکڑ لیے، مگر ارسلان کی کمزور چیخیں اسے ہلا کر رکھ گئیں۔ وہ دوڑنے ہی والی تھی کہ اچانک ہوا میں ایک زوردار گرج سنائی دی، جیسے کوئی قہر برسنے والا ہو۔ اگلے لمحے گلی کی فضا ایک نامعلوم طاقت سے لرز اٹھی۔ ایک دھند سی اچانک نمودار ہوئی، جو سائے کی مانند ان آدمیوں کے گرد لپٹ گئی۔ وہ دہشت سے چیخنے لگے، جیسے کسی اندھے کی مخلوق نے انہیں دبوچ لیا ہو۔ ہٹ جاؤ! یہ ایک سرگوشی جیسی آواز تھی، مگر اس میں ایسی طاقت تھی کہ وہ دونوں اغواکار جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے جسم لرز رہے تھے، جیسے کسی نظر نہ آنے والی قوت نے انہیں جکڑ لیا ہو۔ پھر اگلے ہی لمحے ایک دھماکے کی مانند جھٹکا لگا اور وہ دونوں اندھیرے میں غائب ہو گئے، جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ ارسلان زمین پر لڑکھڑا کر گرا۔ سائمہ بے تحاشا بھاگی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ کیا ہوا تھا؟
وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ ارسلان کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، باجی مجھے کسی نے بچایا ہے، کوئی تھا مگر میں اسے دیکھ نہیں سکا۔ سائمہ نے بے یقینی سے ارد گرد دیکھا۔ گلی پھر سے ویران تھی، مگر ہوا میں اب بھی کسی کی موجودگی کا احساس باقی تھا۔ کوئی تھا جو ان کی حفاظت کر رہا تھا، مگر وہ کون تھا؟ رات کے وحشتناک واقعات کے بعد سائمہ کا دل ابھی تک بے چین تھا۔ ارسلان کو بستر پر لٹا کر وہ خود بھی ماں کے قریب بیٹھ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کا ذہن مسلسل اسی سوال میں الجھا ہوا تھا، وہ کون تھا جس نے ارسلان کو بچایا؟ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹنے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک، مت ڈرو میں ہوں، یہ سرگوشی تھی مگر ایسی کہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو رہی ہو۔ سائمہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور کمرے میں نظریں دوڑائیں، مگر ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ ماں اور ارسلان بدستور گہری نیند میں تھے۔ باہر ہوا کا ہلکا سا شور تھا، مگر وہ سرگوشی، وہ کسی اور ہی دنیا کی چیز لگ رہی تھی۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ اس کے ذہن کا وہم ہے، لیکن جیسے ہی اس نے دوبارہ آنکھیں بند کیں، وہی آواز پھر گونجی، مت گھبراؤ، تم محفوظ ہو۔ اس بار سائمہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، دل دھڑک رہا تھا، سانس بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اس نے دیوار پر ٹنگی پرانی لالٹین کی مدھم روشنی میں کمرے کا جائزہ لیا، مگر کوئی بھی غیر معمولی چیز نظر نہ آئی۔ لیکن کمرے میں ہوا کا دباؤ بدلا تھا، جیسے کوئی ابھی کچھ لمحے پہلے یہاں موجود تھا اور اب جا چکا تھا۔ سائمہ نے کانپتے ہاتھوں سے پانی پیا اور کھڑکی کے قریب جا کر باہر جھانکا۔ رات کی تاریکی میں گلی سنسان تھی، چاندنی زمین پر بکھری ہوئی تھی، مگر چھت پر کوئی سایہ سا ہلتا دکھائی دیا۔ یہ کوئی وہم نہیں تھا، کوئی وہاں تھا۔ سائمہ کا دل زور سے دھڑکا، مگر جیسے ہی اس نے دوبارہ غور سے دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس ہلکی ہوا چل رہی تھی، جیسے کسی کی موجودگی کا احساس دے رہی ہو۔ وہ پیچھے ہٹ کر پلٹی ہی تھی کہ اچانک کچھ سرسراہٹ ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ کسی نے آہستہ سے اس کا نام لیا، سائمہ۔ یہ آواز اتنی مدھم تھی کہ لگا جیسے خود ہوا نے اس کا نام پکارا ہو۔ وہ فوراً پیچھے مڑی، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ کمرے میں سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن ایک چیز بدلی ہوئی تھی۔ چولہے کے قریب رکھے پانی کے مٹکے کا ڈھکن کھلا ہوا تھا، حالانکہ سائمہ نے اسے خود بند کیا تھا۔ کمرے میں سردی سی پھیلنے لگی۔ سائمہ کو اپنے گرد ایک اندیکھی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے سرگوشی میں خود سے پوچھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ہوا میں اب بھی کوئی تھا، کوئی جو اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کی حفاظت کر رہا تھا، اور جو شاید بہت قریب تھا۔ رات کے پچھلے پہر سائمہ کو نیند تو آ گئی، مگر وہ سکون بخش نیند نہیں تھی۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئیں، خوابوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا منظر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ ایک سنسان ویران جگہ پر کھڑی تھی، جہاں دور تک اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور اس ہوا میں کسی کے سرگوشی کرنے کی مدھم گونج سنائی دے رہی تھی، میں ہوں تمہارا محافظ۔ سائمہ نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، مگر کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ اچانک زمین کے نیچے سے ایک لمبا سایہ ابھرا، جیسے دھوئیں کی صورت میں کسی نے شکل اختیار کر لی ہو۔ وہ سایہ اس کے قریب آ رہا تھا، اور جوں جوں وہ آگے بڑھ رہا تھا، سائمہ کے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑنے لگی۔ کون ہو تم؟ وہ خواب میں خود کو بولتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ڈرو مت، تم میرے سائے میں ہو۔ سائمہ کی چیخ نکلنے کو تھی کہ اچانک کسی نے اسے زور سے جھنجھوڑا۔ سائمہ اٹھو! وہ ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ سامنے ماں کھڑی پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ سائمہ نے جلدی سے اپنی پسینے سے شرابور پیشانی صاف کی۔ بیٹی، میری طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، دل پر جیسے بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے۔ ماں کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ سائمہ گھبرا کر اٹھی اور جلدی سے پانی کا گلاس انہیں تھمایا، مگر ماں کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی۔ مجھے دوا کی ضرورت ہے، مگر ہمارے پاس پیسے نہیں، ماں نے کمزور آواز میں کہا۔ سائمہ کی آنکھوں میں فکر ابھر آئی۔ بازار جا کر دوا لانے کے پیسے کہاں سے آتے؟ لیکن وہ ماں کو اس حال میں چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں دوا لینے جا رہی ہوں۔ سائمہ نے جلدی سے چادر اوڑھی اور باہر نکل پڑی۔ رات کا وقت تھا اور بستی کی گلیاں خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ تیزی سے قدم بڑھا رہی تھی کہ اچانک گلی کے موڑ پر 3 آدمی کھڑے تھے۔ یہ وہی اوباش تھے جو کچھ دن پہلے بھی اس کا راستہ روکنے کی کوشش کر چکے تھے۔ ان کے چہروں پر خبیث مسکراہٹ تھی۔ کہاں جا رہی ہو سائمہ؟ ان میں سے ایک نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ سائمہ کے قدم رک گئے، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، اس نے ہمت جٹاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں،
ہمیں بھی تو دیکھنے دو کہ اتنی رات گئے کہاں جا رہی ہو، دوسرا بولا۔ سائمہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر وہ قریب آتے جا رہے تھے۔ اچانک ہوا میں ایک زوردار گونج سنائی دی، جیسے کوئی دھاڑا ہو۔ رکو! وہ تینوں جیسے کسی زبردست جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئے۔ ان کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ ہوا تیزی سے چلنے لگی اور سائمہ کو لگا جیسے کوئی نادیدہ قوت اس کے قریب آ گئی ہو۔ ایک لمحے میں تینوں اوباش دہشت زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے، جیسے کسی بھیانک مخلوق نے انہیں دیکھ لیا ہو۔ سائمہ حیرانی سے ارد گرد دیکھنے لگی مگر وہاں کوئی نہیں تھا، بس ہوا میں ایک مدھم سرگوشی گونج رہی تھی۔ میں ہوں۔ سائمہ کا بدن کانپ اٹھا۔ یہ وہی آواز تھی جو خواب میں سنی تھی۔ سائمہ ابھی تک صدمے میں تھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ اس کی نظریں اندھیرے میں اس نادیدہ قوت کو تلاش کر رہی تھیں جس نے چند لمحے پہلے اس کی مدد کی تھی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، بس تیز چلتی ہوا اور گلی کے کنارے کھڑا ایک پرانا درخت جس کی شاخیں ہل رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور دوا کی دکان کی طرف بھاگنے لگی، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچی اس کے قدم رک گئے۔ ہائے اللہ! دکان بند تھی۔ اس کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ ماں کی حالت پہلے ہی خراب تھی، اگر دوا نہ ملی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ وہ بے بسی سے دروازے کے قریب گئی اور زوردار دستک دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ مایوس ہو کر وہ پلٹی اور تیز قدموں سے واپس گھر کی طرف جانے لگی۔ راستے میں وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ وہ نادیدہ قوت کون تھی؟ کیا یہ سب محض اتفاق تھا یا واقعی کوئی تھا جو ہر لمحہ اس کی حفاظت کر رہا تھا؟ گھر پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا تو اندر اندھیرا تھا۔ ماں بستر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی، جبکہ ارسلان ایک کونے میں گھبرایا ہوا بیٹھا تھا۔ اماں میں دوا نہ لا سکی، دکان بند تھی۔ سائمہ کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے۔ ماں نے کمزور آنکھوں سے اسے دیکھا اور بمشکل مسکرانے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں بیٹی، اللہ مالک ہے۔ سائمہ نے ان کا ماتھا چھوا۔ وہ تپ رہی تھی۔ وہ خود کو کوسنے لگی کہ کاش وہ کچھ کر پاتی۔ اکیلی سائمہ اور اتنی فکریں، وہ بیچاری کرتی تو کیا کرتی؟ ابھی وہ اسی کشمکش میں سر پکڑے بیٹھی تھی کہ عجیب واقعہ پیش آیا۔ ماں کے سرہانے پڑی پرانی الماری میں سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ سائمہ چونک گئی۔ اس کی زندگی میں ہونے والے گزشتہ واقعات کی وجہ سے اسے ہر آہٹ سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ دھیرے سے ہمت کر کے الماری کے قریب گئی اور دروازہ کھولا۔ اندر اوپر والی شیلف پر ایک چھوٹا سا پیکٹ پڑا تھا۔ یہ وہی دوا تھی جو اسے بازار سے لانی تھی۔ وہ ششدر رہ گئی۔ یہ یہاں کیسے آئی؟ ارسلان بھی قریب آ گیا تھا۔ باجی، میں نے تو یہ پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ سائمہ نے کانپتے ہاتھوں سے دوا کی بوتل اٹھائی۔ پیکٹ پر دوا کی میعاد ابھی باقی تھی، گویا یہ کسی نے ابھی لا کر رکھی ہو۔ مگر کیسے؟ دروازہ تو وہ خود اندر سے بند کر کے گئی تھی۔ وہ حیرانی سے بڑبڑائی۔ ماں نے نحیف آواز میں کہا، بیٹی، جو بھی ہوا اللہ کا شکر ادا کرو، مجھے دوا دو۔ سائمہ نے فوراً پانی کے ساتھ انہیں دوا دی مگر اس کا ذہن کسی اور ہی چیز میں الجھا ہوا تھا۔ یہ کس نے رکھا؟ کیا وہی نادیدہ قوت جو رات سے اس کا تحفظ کر رہی تھی؟ سائمہ نے ایک پل کو چھت کی طرف دیکھا جیسے وہاں کوئی موجود ہو، جیسے کوئی خاموشی سے اسے دیکھ رہا ہو، اور پھر ہوا میں وہی مدھم سی سرگوشی گونجی، میں ہوں۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ ماں دوا لینے کے بعد کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی اور ارسلان بھی نیند کی وادی میں جا چکا تھا، مگر سائمہ کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ بار بار الماری کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے دوا ملی تھی۔ یہ دوا وہاں کیسے آئی؟ یہ سوال اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ کیا واقعی کوئی نادیدہ محافظ تھا جو اس کی مدد کر رہا تھا؟ مگر کون اور کیوں؟ یہ سوچتے ہوئے وہ اٹھ کر باورچی خانے میں چلی آئی اور پانی پینے لگی۔ رات خاموش تھی، اتنی خاموش کہ اسے اپنی سانسیں بھی سنائی دے رہی تھیں، مگر جیسے ہی اس نے گلاس نیچے رکھا، اوپر چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ٹھک ٹھک۔ سائمہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے اپنے جسم پر رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے اوپر نظر دوڑائی مگر چھت لکڑی کی تھی، وہاں سے کچھ نظر نہیں آ سکتا تھا، مگر آواز واضح تھی۔ کوئی چھت پر تھا۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے کھڑی رہی، مگر جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا، آواز پھر آئی۔ ٹھک ٹھک۔ یہ عام قدموں کی آواز نہیں تھی، یہ بھاری قدموں کی چاپ تھی، جیسے کوئی وزنی مخلوق دھیرے دھیرے چل رہی ہو۔ سائمہ نے گہری سانس لی۔ شاید بلی ہوگی۔ اس نے خود کو تسلی دی مگر اس کے دل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ بلی کے قدم اتنے بھاری نہیں ہو سکتے۔ ہمت جٹا کر وہ دبے پاؤں سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔
چھت پر ہوا کا دباؤ بدلا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے آخری زینہ عبور کیا اور چھت پر قدم رکھا، وہاں کچھ نہیں تھا، بس چاندنی ہر چیز پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سب وہم تھا۔ سائمہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پھر اچانک اسے ہوا میں ایک منفرد سی مہک محسوس ہوئی، جیسے اسے کوئی نہ کوئی اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا ہے۔ یہ کوئی عام خوشبو نہیں تھی، بار بار اسے کسی نامعلوم ہستی کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی، جیسے کوئی ابھی ابھی یہاں تھا اور سائمہ کے پہنچنے سے پہلے غائب ہو گیا ہو۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے بازو پر ہاتھ پھیرا۔ اسے لگا جیسے ابھی چند لمحے پہلے کوئی اس کے بہت قریب تھا۔ اچانک سامنے والی دیوار پر کسی نے انگلی سے آہستہ آہستہ کچھ لکھا۔ سائمہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ الفاظ کسی نے مٹی میں ایسے لکھے تھے جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے انہیں تراشا ہو۔ سائمہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ کون ہے؟ اس نے ہمت کر کے سرگوشی کی۔ کوئی جواب نہیں آیا، بس چاندنی میں ہلتی چھاؤں اور وہی خوشبو، جیسے کوئی چھپ کر دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی ہر لمحہ اس کے قریب ہو۔ سائمہ نے لرزتے ہاتھوں سے دیوار پر لکھے الفاظ کو چھوا، مگر جیسے ہی اس کی انگلی ان حروف سے ٹکرائی، وہ مٹی میں تحلیل ہو گئے۔ ہوا میں اب بھی وہی مخصوص مہک تھی جو پچھلی راتوں سے اس کے حواس پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ دل ابھی تک بے قابو تھا۔ سونے کی کوشش کی مگر کروٹیں بدلتے ہوئے ایک ہی سوال ذہن میں گونجتا رہا۔ کون ہے جو اسے دیکھ رہا ہے؟ خوف کے مارے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اپنے دل کی دھڑکنوں کو وہ واضح طور پر سن سکتی تھی۔ صبح جب سائمہ نے دروازہ کھولا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دروازے کے نچلے حصے پر لمبے نوکیلے ناخنوں کے گہرے نشان پڑے ہوئے تھے، جیسے کسی نے وہاں کھودنے کی کوشش کی ہو۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں خود سے کہا۔ ارسلان بھی قریب آ گیا اور دروازے کے نشان دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ باجی، یہ تو کسی جانور کے نہیں لگتے۔ سائمہ نے گردن گھما کر ارد گرد دیکھا، مگر باہر گلی میں سب معمول کے مطابق تھا۔ سورج کی روشنی ہر چیز پر بکھری ہوئی تھی، جیسے رات کے خوف کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اسی لمحے ماں کی نحیف آواز سنائی دی۔ بیٹی، دروازے پر کیا دیکھ رہی ہو؟ سائمہ چونک گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماں ان نشانوں کو دیکھ کر مزید پریشان ہو۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ دروازے پر ڈال دیا اور کہا، کچھ نہیں ماں، بس باہر دیکھ رہی تھی۔ ماں نے تھکی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر بولی، سائمہ، میں کئی دنوں سے محسوس کر رہی ہوں، اس گھر میں کچھ عجیب ہو رہا ہے، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ سائمہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اماں، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ ماں نے آہ بھری۔ راتوں کو کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے بستر کے قریب کھڑا ہے، مگر جب آنکھ کھولتی ہوں تو کچھ نہیں ہوتا۔ سائمہ نے گھبرا کر ماں کی طرف دیکھا مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ دروازے پر موجود ناخنوں کے نشان، چھت پر وہ پراسرار الفاظ، رات کو گونجتی سرگوشیاں، یہ سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ گھر میں کوئی اور بھی تھا۔ اس کی ماں اور بھائی کے علاوہ کوئی اور بھی اس گھر میں رہ رہا تھا، کوئی جو نظر نہیں آتا تھا مگر ہر لمحہ ان کے ساتھ تھا۔ شام ڈھل چکی تھی مگر سائمہ کا ذہن اب بھی دروازے پر پڑے ناخنوں کے نشانوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ان خوفناک خیالات سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ یہ سب وہم ہے، اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی مگر دل نہیں مان رہا تھا۔ ذہن ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ ارسلان گھر کے باہر گلی میں کھیلنے گیا تھا۔ سائمہ نے ایک دو بار آواز دی مگر وہ شاید کھیل میں مگن تھا۔ بچاؤ! یہ ارسلان کی چیخ تھی جو اچانک اس کے کانوں میں پڑی۔ سائمہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ ماں بھی دروازے پر آ گئیں۔ گلی میں 2-3 پڑوسی جمع ہو چکے تھے۔ سب کا رخ کنویں کی طرف تھا جو ان کے گھر کے قریب تھا۔ ارسلان کہاں ہے؟ سائمہ نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ کنویں میں گر گیا، کسی نے جواب دیا۔ سائمہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا اکلوتا چھوٹا بھائی، اس کی زندگی کا واحد سہارا۔ ارسلان! وہ چیخ کر کنویں کی طرف بھاگی۔ وہ پرانا کنواں کافی گہرا تھا۔ اگر ارسلان اس میں گر گیا تھا تو بچنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ پڑوسیوں نے چراغ چلا کر کنویں میں جھانکا مگر کنویں میں کوئی نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بوڑھے نے حیرت سے کہا۔ سائمہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ مگر ہم نے اس کی چیخ سنی تھی، کسی نے کہا۔ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، باجی! سائمہ نے مڑ کر دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ارسلان کنویں کے دوسری طرف کھڑا تھا، بالکل ٹھیک سلامت۔ ارسلان! سائمہ نے بھاگ کر اسے گلے لگا لیا۔ تم کنویں میں کیسے گرے؟
اور باہر کیسے آئے؟ سائمہ نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ارسلان سہما ہوا تھا۔ باجی، میں کھیلتے ہوئے کنویں کے کنارے پر گیا تھا، میرا پاؤں پھسلا اور میں گرنے لگا تھا، مگر کیا؟ سائمہ نے جلدی سے پوچھا۔ ارسلان نے ڈرتے ہوئے کہا، کسی نے مجھے گرنے سے پہلے پکڑ لیا، میں نے کچھ نہیں دیکھا، بس ایک طاقتور ہاتھ تھا جس نے مجھے باہر کھینچ دیا۔ سارے لوگ حیران تھے، وہاں کوئی نظر نہیں آیا تھا، پھر بھی ارسلان کیسے بچ گیا؟ سائمہ نے بے اختیار کنویں کے اندر جھانکا، مگر نیچے اندھیرا تھا اور ہوا میں ایک مدھم سرگوشی گونجی، میں ہوں۔ اس کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ وہ ارسلان کو پیار کرتی گھر واپس لے گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ ٹھیک ہے، مگر ذہن میں سوالات کی جنگ ابھی بھی قائم تھی۔ کنویں کے واقعے کو 2 دن گزر چکے تھے، مگر سائمہ کا دل ابھی تک بے چین تھا۔ ارسلان کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، کسی نے مجھے گرنے سے پہلے پکڑ لیا، مگر کون؟ یہ سوال ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ بار بار اس نادیدہ قوت کے بارے میں سوچتی جو ہر بار خطرے کے وقت اس کی مدد کر رہی تھی۔ اس رات سائمہ نے جلدی سونے کی کوشش کی، مگر نیند نہیں آئی۔ اس نے کروٹ بدلی اور باورچی خانے میں جا کر پانی پینے کا سوچا۔ ماں اور ارسلان سو چکے تھے، گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ سائمہ نے مدھم روشنی میں چولہے کے قریب رکھی مٹی کی سراہی سے پانی نکالا اور پینے لگی، مگر جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، اس کی نظر چولہے پر پڑی اور وہ خوف سے ساکت رہ گئی۔ چولہے سے اٹھتے دھوئیں میں ایک چہرہ نمودار ہو رہا تھا۔ یہ کوئی عام چہرہ نہیں تھا، وہ دھندلا اور پراسرار تھا۔ آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند چمک رہی تھیں، جیسے کسی اندیکھی ہستی کی آنکھیں ہوں جو سائمہ کو دیکھ رہی ہوں۔ اس کا بدن برف کی مانند سرد ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار سرگوشی نکلی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، مگر آواز گلے میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ چہرہ دھیرے دھیرے واضح ہو رہا تھا، جیسے دھواں کسی شکل میں ڈھل رہا ہو۔ اچانک ہوا میں وہی مانوس سرگوشی گونجی، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ آواز اتنی ہلکی تھی کہ اگر کمرے میں خاموشی نہ ہوتی تو شاید سائمہ اسے سن بھی نہ پاتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ وہی سرگوشی تھی جو اس نے کئی بار سنی تھی، جو ہمیشہ کسی نہ کسی پراسرار لمحے میں اسے سنائی دیتی تھی۔ سائمہ کا پورا جسم کانپنے لگا۔ اس نے تیزی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر پیر کسی چیز سے ٹکرا گیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ اس کے گرنے کے ساتھ ہی چولہے کا دھواں بکھر گیا اور وہ چہرہ بھی غائب ہو گیا، جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ سائمہ نے کانپتے ہاتھوں سے زمین پر سہارا لے کر خود کو اٹھایا۔ یہ وہم نہیں تھا، وہ چہرہ حقیقت میں تھا، اور وہ جانتی تھی کہ یہ چہرہ کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ یہ چہرہ انسان کا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ رات بھیانک تھی اور سائمہ کے دل میں ایک انجانا خوف سرایت کر چکا تھا۔ چولہے کے دھوئیں میں ابھرتا چہرہ، وہ سرخ چمکتی آنکھیں اور وہی مدھم سرگوشی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب کچھ عام نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ وہ گھبرا کر بستر پر لیٹ تو گئی، مگر نیند کہاں آنی تھی۔ ہر لمحہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہو، کوئی جو نظر نہیں آ رہا مگر بہت قریب ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، پورا محلہ نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر گلی میں بس ہوا کی ہلکی سرسراہٹ تھی۔ پھر اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک۔ سائمہ کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر سیدھی ہو بیٹھی۔ پہل اسے لگا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، مگر پھر دستک دوبارہ ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ یہ دستک آہستہ تھی، مگر اس میں ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے کوئی جان بوجھ کر دھیرے دھیرے دروازہ بجا رہا ہو۔ سائمہ نے ماں کی طرف دیکھا، مگر وہ گہری نیند میں تھی۔ ارسلان بھی بے خبر سو رہا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے زیر لب کہا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ دروازہ مت کھولو، مگر تجسس حاوی ہو گیا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور دروازے کے قریب گئی۔ کون ہے؟ سائمہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ سائمہ نے دروازے کے سوراخ سے باہر جھانکنے کی کوشش کی، مگر باہر بس تاریکی تھی۔ شاید کوئی گزر رہا ہوگا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور واپس پلٹنے لگی۔ ٹھک ٹھک۔ دستک پھر ہوئی۔ اس بار سائمہ کے ہاتھ پیر سن ہو گئے۔ اس نے کان دروازے سے لگایا۔ باہر سے ہلکی سانسوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو لیکن کچھ بول نہ رہا ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، مگر زمین پر بھاری قدموں کے گہرے نشان سب تھے، جیسے کوئی ابھی یہاں کھڑا تھا اور جیسے ہی دروازہ کھلا غائب ہو گیا۔ ہوا میں وہی مخصوص مہک گھلی ہوئی تھی۔ سائمہ جانتی تھی کوئی ہے، کوئی جو نظر نہیں آتا، مگر ہر لمحہ اس کے آس پاس موجود ہے۔ شاید اس کا محافظ یا نہ جانے کون۔
اس کے ذہن کی کشمکش مسلسل بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، مگر سائمہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ دروازے پر ہونے والی وہ پراسرار دستک، بھاری قدموں کے نشان اور ہوا میں بسی وہ اجنبی خوشبو، یہ سب کچھ عام نہیں تھا۔ کوئی ہے، کوئی جو اسے دیکھ رہا ہے، جو ہر لمحہ اس کے آس پاس ہے مگر نظر نہیں آتا۔ وہ ڈری ہوئی تھی مگر ہمت جٹا کر بستر پر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کیں مگر دماغ اب بھی جاگ رہا تھا۔ آخر کار وہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی اور پھر خواب شروع ہوا۔ وہ خود کو ایک سنسان ویران جگہ پر کھڑا دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف دھند ہی دھند تھی اور اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک دھند کے بیچ میں سے ایک سایہ نمودار ہوا، لمبا، پراسرار اور دھواں دھواں سا وجود۔ سائمہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی مگر اس کے قدم زمین میں جکڑ گئے تھے۔ سایہ آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑھتا، سائمہ کا خوف بھی بڑھنے لگا۔ پھر ایک بھاری سرگوشی نما آواز گونجی، میں تمہارا دشمن نہیں۔ سائمہ کانپ گئی، اس کی زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ لیکن میں تمہارے قریب آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی سایہ اچانک تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ سائمہ چیخنے لگی مگر اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا، سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی مگر دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگ رہا تھا جیسے پورے کمرے میں سنائی دے رہی ہو۔ یہ خواب تھا مگر اتنا حقیقت کے قریب کہ جیسے سب کچھ واقعی ہو رہا ہو۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ کمرے میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ ماں اور ارسلان بدستور سو رہے تھے مگر پھر ہوا میں وہی مخصوص مہک آ بسی، وہی جانی پہچانی مہک۔ سائمہ کا دل پھر سے کانپ اٹھا۔ یہ خواب نہیں تھا، وہ سایہ حقیقت میں تھا اور وہ واقعی اس کے قریب آ رہا تھا۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی مگر سائمہ کے لیے رات کا خوف اب بھی تازہ تھا۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ ایک اشارہ تھا، ایک انتباہ۔ وہ جانتی تھی کہ اب کچھ ایسا ہونے والا ہے جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اس روز محلے میں ایک عامل آیا تھا جو لوگوں کے مسائل اور آسیب کے معاملات دیکھتا تھا۔ سائمہ کی ماں جو پچھلے کئی دنوں سے گھر میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات سے خوفزدہ تھیں، عامل کے پاس چلی گئیں۔ سائمہ کو اس سب پر یقین نہیں تھا مگر وہ خاموش رہی۔ عامل نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ وہ در و دیوار کو گھورنے لگا جیسے کچھ محسوس کر رہا ہو۔ پھر اس نے دروازے پر لگے ناخنوں کے نشان دیکھے اور فوراً رک گیا۔ یہ گھر معمولی جگہ نہیں۔ عامل نے گہری سانس لی۔ ماں گھبرا گئیں۔ مولوی صاحب، کیا یہاں کوئی آسیب ہے؟ عامل نے مٹھی میں تسبیح دبائی اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا۔ اچانک کمرے میں موجود ہوا کا دباؤ بدلنے لگا، جیسے کوئی نادیدہ مخلوق غصے میں آ رہی ہو۔ پھر دیوار پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سائمہ اور ماں چیخ اٹھیں۔ عامل لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا، اس کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی۔ یہ جن ہے، عامل کی آواز لرز رہی تھی۔ جن؟ سائمہ کی ماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں، عامل نے کپ کپاتی آواز میں کہا، یہ کوئی عام جن نہیں، بہت طاقتور ہے اور یہ کسی کو یہاں سے نکلنے نہیں دے گا۔ اسی لمحے ہوا میں ایک سرگوشی گونجی۔ یہ آواز صرف سائمہ نے سنی مگر یہ اتنی واضح تھی کہ جیسے کسی نے اس کے کان کے قریب بول کر کہا ہو، میں نے کہا تھا، میں تمہارے قریب آ رہا ہوں۔ سائمہ کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ یہ جن واقعی موجود تھا اور اب اس نے اپنا غصہ ظاہر کر دیا تھا۔ عامل کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی تسبیح اٹھائی اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ جن بہت طاقتور ہے، میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ماں کا رنگ فک ہو گیا۔ مولوی صاحب، کچھ تو کریں۔ عامل نے بے بسی سے سر ہلایا۔ یہ کسی عام وظیفے یا جھاڑ پھونک سے قابو میں نہیں آئے گا۔ یہ اس گھر سے جڑا ہوا ہے اور کسی خاص وجہ سے یہاں موجود ہے۔ سائمہ کے دل میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ یہ گھر سے جڑا ہوا ہے یا؟ اس نے اس خیال کو جھٹک دیا مگر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ عامل نے جلدی سے ایک کاغذ نکالا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا، پھر اسے دروازے پر چپکا دیا۔ یہ حفاظت کا تعویذ ہے، اگر یہ جن عام ہوا تو اندر نہیں آ سکے گا، اس نے جلدی سے کہا اور پھر جیسے کسی اندیکھی قوت سے ڈر کر بھاگ نکلا۔ سائمہ کی ماں نے بے بسی سے دروازے کو دیکھا اور سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ بیٹی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ سائمہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلی رات ہوا میں خنکی تھی مگر سائمہ کو لگ رہا تھا جیسے کمرے میں کسی کی موجودگی ہے۔
وہ بستر پر لیٹی تھی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، لیکن اس کے دل میں عجیب سا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بستر کے قریب کھڑا ہے۔ وہ سانس روکے لیٹی رہی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہوا میں وہی مخصوص مہک پھیل گئی۔ یہ وہی خوشبو تھی جو ہر بار کسی نہ کسی پراسرار واقعے کے وقت محسوس ہوتی تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں مدھم چاندنی پھیل رہی تھی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے اسے کھڑکی کے پردے کے پیچھے ایک سایہ سا نظر آ رہا تھا۔ یہ کوئی عام سایہ نہیں تھا، یہ ایک لمبی قامت والی مخلوق کا تھا جو خاموشی سے کھڑکی کے باہر کھڑی تھی، جیسے سائمہ کو دیکھ رہی ہو، جیسے وہ واقعی اب اس کے قریب آ چکی ہو۔ کھڑکی کے پردے کے پیچھے وہ لمبا سایہ ابھی تک موجود تھا۔ سائمہ کی سانس جیسے رک گئی ہو، اس کا جسم سن ہو چکا تھا۔ وہ نہ چیخ پا رہی تھی اور نہ ہی حرکت کر سکتی تھی۔ کون تھا یہ؟ کیا یہ وہی جن تھا جس کے بارے میں عامل نے کہا تھا؟ اس کا دل دھڑک رہا تھا مگر خوف نے اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی تھیں۔ وہ بس پردے کے پیچھے لرزتے ہوئے سائے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں۔ یہ ایک سرگوشی تھی مگر ایسی گہری اور پراسرار کہ جیسے کسی اور ہی دنیا سے آ رہی ہو۔ سائمہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ وہی آواز تھی جو وہ پہلے بھی کئی بار سن چکی تھی، وہی سرگوشی، وہی پرسکون مگر خوف میں ڈوبی ہوئی سرسراہٹ۔ اس نے ہمت کر کے پردہ ہٹانے کی کوشش کی مگر جیسے ہی اس کے ہاتھ نے کپڑے کو چھوا، سایہ ایک دم غائب ہو گیا، بس خالی ہوا باقی رہ گئی۔ اگلی صبح سائمہ پریشان اور الجھی ہوئی تھی۔ ماں نے جب اس کی اتری ہوئی صورت دیکھی تو پوچھی، بیٹی رات بھر کچھ ہوا تھا؟ سائمہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اماں وہ جو بھی ہے وہ میرے آس پاس ہے۔ ماں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر آہ بھر کر بولی، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ سب عام باتیں نہیں ہیں بیٹی، کہیں یہ چیز تجھ سے کوئی تعلق تو نہیں رکھتی؟ سائمہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ مجھ سے جڑا ہوا ہے؟ یہ سوال اسے اندر تک ہلا گیا تھا۔ رات کو سائمہ نیند میں تھی جب اسے پھر وہی سرگوشی سنائی دی، اب میں تمہارے اور قریب ہوں۔ سائمہ ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی مگر وہ جانتی تھی وہ سایہ، وہ جن اب اس کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ اسے اپنا جسم کانپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے سائے ابھی پوری طرح چھٹے بھی نہیں تھے کہ سائمہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہانپ رہی تھی جیسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ کر جاگی ہو، مگر یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ اب میں تمہارے اور قریب ہوں۔ یہی الفاظ اس کے کانوں میں اب بھی گونج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کمرے میں نظریں دوڑائیں مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ ماں اور ارسلان گہری نیند میں تھے مگر ہوا میں اب بھی وہی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ اس کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بے چینی سے بستر سے اتری اور پانی پینے کے لیے باورچی خانے کی طرف گئی۔ اس کے قدم آہستہ سے مگر دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سراہی سے پانی نکالا، فرش پر کچھ پڑا دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ یہ ایک پرچی تھی جو شاید کسی نے وہاں رکھی تھی۔ سائمہ نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا۔ پرچی پر صرف ایک نام لکھا تھا، فانوس۔ یہ نام دیکھتے ہی سائمہ کی سانسیں رکنے لگیں۔ یہ کون تھا؟ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ گھر کی دیواریں خاموش کھڑی تھیں مگر ہوا میں جیسے سرگوشیوں کی مدھم گونج تھی۔ فانوس؟ اس نے آہستہ سے نام دہرایا۔ جیسے ہی اس کے ہونٹوں سے یہ نام نکلا، اچانک چراغ بجھ گیا۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا اور ہوا میں کسی کی موجودگی کا احساس اب اور بھی واضح ہو گیا تھا۔ سائمہ کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ کیا یہ وہی جن تھا؟ کیا یہی وہ ہستی تھی جو ہر رات اس پر نظر رکھے ہوئے تھی، جو اسے بچا رہی تھی مگر خود کو ظاہر نہیں کر رہی تھی؟ سائمہ کے دل میں ہزاروں سوال جنم لینے لگے مگر ایک چیز طے تھی، یہ نام عام نہیں تھا اور فانوس عام مخلوق نہیں تھا۔ سائمہ کے ہاتھ میں وہ پرچی کانپ رہی تھی جس پر صرف ایک نام لکھا تھا، فانوس۔ یہ کون تھا؟ یہی وہ جن ہے جو ہمیشہ میرے آس پاس محسوس ہوتا ہے؟ وہ انہی سوالوں میں الجھی ہوئی تھی کہ اچانک ماں کی آواز سنائی دی، سائمہ رات کو پھر کچھ ہوا تھا؟ سائمہ نے پرچی مٹھی میں دبا لی اور نفی میں سر ہلا دیا مگر اس کی ماں نے اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ لی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ سائمہ کچھ چھپا رہی ہے۔ یہ معاملہ اب بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں دوبارہ عامل کے پاس جانا ہوگا۔ سائمہ کے دل میں ہلکی سی ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، جیسے اس کا کوئی حصہ چاہتا تھا کہ عامل اس معاملے میں دخل نہ دے، مگر اس نے خاموشی اختیار کی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام کو عامل دوبارہ ان کے گھر آیا۔ اس بار اس کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے جو زبردست وظائف جانتے تھے۔
جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا اس نے فضا میں کسی بھاری شے کی موجودگی کو محسوس کیا۔ یہاں کوئی اور بھی ہے اور وہ ناراض ہے۔ عامل کی آواز میں لرزش تھی۔ ماں گھبرا گئیں۔ مولوی صاحب کچھ کیجیے۔ عامل نے آنکھیں بند کی اور بلند آواز میں پڑھائی شروع کر دی۔ جو ہی اس نے آیتوں کا ورد شروع کیا، ہوا کا دباؤ بدلنے لگا۔ کمرے میں تیز جھونکے چلنے لگے، جیسے کسی اندیکھی قوت کو غصہ آ گیا ہو۔ اچانک دروازے کے پاس پڑا مٹی کا گھڑا زور سے زمین پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ عامل کے چہرے پر پسینہ آ گیا، مگر وہ پھر بھی وظائف پڑھتا رہا۔ مگر جیسے ہی وہ ایک مخصوص آیت پر پہنچا، کمرے میں ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا، جیسے کسی نے دیواروں کو ہلانے کی کوشش کی ہو۔ بند کرو! یہ ایک بھاری سرگوشی تھی، مگر اس کی گونج اتنی شدید تھی کہ پورا کمرہ لرز گیا۔ عامل نے ایک چیخ ماری اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ہاتھ کی تسبیح زمین پر گر گئی۔ اس کے ساتھ آئے 2 آدمی بھی خوفزدہ ہو گئے۔ یہ عام جن نہیں ہے، عامل ہانپتے ہوئے بولا۔ پھر جیسے ہی وہ باہر بھاگنے لگا، دروازے پر اچانک وہی نام نمودار ہو گیا، فانوس۔ سائمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ عامل کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ یہ بہت طاقتور ہے، میں اسے قابو نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر وہ بدحواسی میں باہر نکل گیا۔ سائمہ کی ماں سکتے میں آ گئی، جبکہ سائمہ خود گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ فانوس؟ یہ کون ہے اور وہ مجھے نقصان کیوں نہیں پہنچا رہا؟ عامل کی بھاگتی ہوئی شکل ابھی تک سائمہ کی نظروں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ یہ بہت طاقتور ہے، میں اسے قابو میں نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ اگر اتنا بڑا عامل بھی اس جن سے ٹکرا کر ہار گیا تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ فانوس کوئی عام جن نہیں تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دل دہل رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کرے، کس طرح اس سے اپنا پیچھا چھڑائے۔ لیکن سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ وہ سائمہ کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، بلکہ اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ مگر کیوں؟ آخر وہ اس کا محافظ کیوں بنا ہوا ہے؟ اگلی رات سائمہ اپنے بستر پر لیٹی، نیند کی وادی میں جا ہی رہی تھی کہ اچانک ایک تیز آواز نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سائمہ! یہ چیخ ایسی تھی جیسے کسی نے قریب سے اسے پکارا ہو، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ ارد گرد اندھیرا تھا، بس چاندنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ ماں اور ارسلان گہری نیند میں تھے، مگر باہر کچھ تھا۔ سائمہ نے محسوس کیا کہ باہر گلی میں کوئی غیر معمولی موجودگی ہے، جیسے کوئی وہاں چل رہا ہو۔ پھر اچانک دروازہ زوردار دھماکے سے ہلنے لگا۔ ٹھک ٹھک ٹھک! سائمہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جس پر جیسے کوئی زور زور سے ہاتھ مار رہا تھا۔ باہر کون ہے؟ اس نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ جواب میں بس خاموشی چھا گئی۔ لیکن اگلے ہی لمحے جیسے کسی غیبی قوت نے اسے دھکا دیا ہو، وہ پیچھے دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ کسی نے اسے دھکا دیا تھا، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ پھر اچانک دروازے کے نیچے سے ایک سیاہ دھواں اندر آنے لگا۔ وہ فرش پر رینگ رہا تھا، جیسے کسی سایہ دار مخلوق نے اندر آنے کی کوشش کی ہو۔ سائمہ کا سانس رکنے لگا۔ یہ وہی لمحہ تھا جس کا اسے ڈر تھا۔ کوئی اسے مارنے کے لیے آ رہا تھا۔ لیکن اسی لمحے ہوا میں ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا، جیسے کسی اندیکھی طاقت نے دھوئیں کو پیچھے دھکیل دیا ہو۔ میں تمہیں کبھی مرنے نہیں دوں گا۔ یہ وہی سرگوشی تھی، وہی آواز۔ فانوس؟ سائمہ کے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ یہ جن اسے نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، بلکہ بچا رہا تھا۔ سائمہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دروازے کے نیچے سے آتے سیاہ دھوئیں کو دیکھ رہی تھی، جو اب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا تھا، جیسے کسی طاقتور قوت نے اسے روکا ہو۔ میں تمہیں کبھی مرنے نہیں دوں گا۔ یہ الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ یہ وہی آواز تھی جو ہمیشہ کسی نہ کسی طرح اسے تحفظ دیتی رہی تھی۔ فانوس! یہ نام اب اس کے لیے ایک معمہ نہیں رہا تھا۔ صبح ہوئی تو سائمہ اب مزید خاموش رہنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ ایک فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ اسے سچ جاننا تھا۔ وہ چھت پر گئی، جہاں اکثر اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی موجود ہو۔ وہاں جا کر وہ ٹھہر گئی، گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، فانوس، اگر تم واقعی میرے آس پاس ہو تو سامنے آؤ۔ ہوا میں ایک ہلکی سی سرگوشی گونجی۔ میں یہاں ہوں۔ سائمہ نے پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، بس ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، مگر اب اس ہوا میں وہ مخصوص خوشبو اور زیادہ نمایاں تھی۔ تم کون ہو؟ اس نے ہمت جٹا کر پوچھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر میں وہ ہوں جو صدیوں سے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سائمہ کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔
کیا مطلب؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں صرف ایک جن ہوں، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ سائمہ نے بے یقینی سے چاروں طرف دیکھا۔ کیا تم وہی ہو جو مجھے ہر بار بچاتے رہے ہو، جو ہر خطرے میں میرے ساتھ رہا؟ ہوا میں سرسراہٹ ہوئی جیسے کوئی مسکرا رہا ہو۔ ہاں سائمہ، میں وہی ہوں۔ سائمہ کی سانسیں اٹک گئیں۔ مگر کیوں؟ میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ اس بار خاموشی طویل ہو گئی، پھر وہی گہری سرگوشی ابھری۔ تم وہ ہو جسے میں صدیوں سے چاہتا آیا ہوں۔ سائمہ کا دل ایک پل کے لیے جیسے رک سا گیا۔ کیا؟ ہاں سائمہ، میں تمہارا عاشق ہوں۔ یہ الفاظ سن کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ محض کوئی عام جن نہیں تھا، بلکہ وہ سائمہ کا عاشق تھا۔ کیا یہ سب حقیقت میں ہوتا ہے؟ اس نے تو بس کہانیاں ہی سن رکھی تھیں، اور اسے لگتا تھا کہ جن صرف کہانیوں میں ہی کسی پر عاشق ہو سکتے ہیں، مگر یہاں یہ سب اس کے ساتھ حقیقی زندگی میں ہو رہا تھا۔ سائمہ کا سر چکرانے لگا۔ فانوس، ایک جن میرا عاشق؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا کوئی غیر مرئی مخلوق صدیوں سے اس پر نظر رکھ سکتی تھی؟ یہ سب ایک خواب کی مانند لگ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی یہ حقیقت تھی۔ ہوا میں ہلکی سی سرگوشی ابھری۔ میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ تھا سائمہ۔ تمہیں یاد ہے بچپن میں تم کنویں میں گرنے والی تھی، مگر کسی نے تمہیں بچا لیا تھا، وہ میں تھا۔ سائمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے یاد آیا یہ واقعہ بچپن میں ہوا تھا، جب وہ کنویں کے کنارے کھیلتے ہوئے پھسل گئی تھی، مگر کسی اندیکھے ہاتھ نے اسے تھام لیا تھا۔ یہ تم تھے؟ اس نے سرگوشی کی۔ ہاں، اور وہ دوا جو ماں کے لیے آئی تھی وہ میں نے رکھی تھی۔ وہ دروازے پر قدموں کے نشان، وہ جنوں کا حملہ، وہ کنویں میں ارسلان کو بچانے والا ہاتھ، سب میں تھا۔ سائمہ کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا۔ یہ جن ہمیشہ سے اس کے آس پاس تھا، اسے بچا رہا تھا، اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ لیکن تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سائمہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہوا میں ایک گہری خاموشی چھا گئی، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ پھر وہی گہری سرگوشی سنائی دی۔ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم پہلے خود میری موجودگی کو محسوس کرو۔ میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تمہارے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ سائمہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ ایک نادیدہ مخلوق، ایک جن اس سے محبت کر سکتا تھا؟ کیا یہ واقعی سچ تھا؟ مگر تم انسان نہیں ہو فانوس، تم اور میں الگ دنیا کے ہیں، اس نے بمشکل کہا۔ ہوا میں ایک اداس سی سرسراہٹ ابھری۔ یہ سچ ہے سائمہ، مگر محبت نہ دنیا دیکھتی ہے نہ جسم۔ میں نے برسوں تک تمہیں دیکھا ہے، تمہارے ہر درد کو محسوس کیا ہے، تمہارے ہر آنسو کو دیکھا ہے، اور میں تم سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ سائمہ کے اندر خوف، حیرت اور الجھن کا طوفان تھا۔ یہ سب حقیقت تھی، اور اب وہ فیصلہ کن موڑ پر کھڑی تھی۔ کیا وہ اس جن کو قبول کر لے یا ہمیشہ کے لیے بھاگ جائے؟ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر چاندنی بکھری ہوئی تھی، ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی اور بستی میں بالکل خاموشی تھی، لیکن سائمہ کے دل میں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ فانوس، ایک جن، میرا عاشق، یہ حقیقت اب اس کے سامنے تھی۔ اس نے ہمیشہ اسے بچایا، ہر لمحہ اس کا محافظ بن کر کھڑا رہا، اور اب وہ اپنی محبت کا اقرار کر چکا تھا۔ سائمہ کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ ہوا میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی، جیسے کسی نے مسکرا کر آہ بھری ہو۔ محبت نہ دنیا دیکھتی ہے نہ جسم سائمہ، لیکن یہ فطرت کے خلاف ہے، سائمہ نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ تم اور میں ایک نہیں ہو سکتے فانوس۔ ہوا میں اداسی پھیل گئی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں چلا جاؤں تو میں چلا جاؤں گا۔ فانوس کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں درد تھا۔ مگر یاد رکھو، اگر کبھی کسی نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں لوٹ آؤں گا۔ سائمہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ فانوس، وہ آہستہ سے بولی، مگر اب کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک وہ مخصوص مہک جو ہمیشہ فانوس کی موجودگی کا احساس دلاتی تھی مدھم ہونے لگی۔ ہوا رک گئی۔ فانوس جا چکا تھا۔ چند دن گزر گئے، سائمہ کی زندگی معمول پر آ گئی تھی، مگر دل میں ایک خلا سا محسوس ہوتا تھا۔ فانوس اب نہیں تھا، مگر اس کی یاد ہر لمحے اس کے ساتھ تھی۔ لیکن کیا واقعی وہ چلا گیا تھا؟ ایک رات جب سائمہ سحری کے لیے پراٹھے بنا رہی تھی، اچانک چوڑیوں کی کھنک خاموشی میں گونجی۔ اسی لمحے چھت پر ہوا میں ہلکی سی سرگوشی ابھری۔ میں اب بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں سائمہ۔ سائمہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ فانوس کہیں نہیں گیا تھا، وہ اب بھی اس کے آس پاس ہی تھا۔ اس نے چھت کی طرف دیکھا، چاند کی روشنی مدھم تھی، مگر سائمہ نے ہلکی سی دھند دیکھی، جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو۔ دل نے دھڑکن تیز کر دی۔
کیا تم واقعی مجھے چھوڑ کر جا سکتے تھے؟ وہ آہستہ سے بولی۔ ہوا میں سرسراہٹ ہوئی جیسے کوئی مسکرا دیا ہو۔ نہیں سائمہ، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتا۔ سائمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ خوف کے نہیں، کسی انکہی خوشی کے تھے۔ اگر میں تمہیں قبول کر لوں تو کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے؟ یہ سوال اس کے دل کی سب سے بڑی الجھن تھا۔ ہوا میں ایک لمحے کے لیے خاموشی رہی، پھر وہی سرگوشی سنائی دی۔ جب تک تم چاہو گی میں تمہارے ساتھ رہوں گا سائمہ۔ سائمہ کی آنکھوں میں سکون آ گیا۔ پھر کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا فانوس۔ ہوا میں ایک نرم سا جھونکا آیا، جیسے کسی نے پیار سے اس کے ماتھے کو چھو لیا ہو۔ کبھی نہیں سائمہ۔ چاند کی روشنی مدھم تھی، رات کی خاموشی میں چوڑیوں کی کھنک گونج رہی تھی، اور سائمہ جان چکی تھی کہ وہ کبھی اکیلی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔